2015-2019 برطانوی تحقیقات۔ جنوری 2023 میں وائس نیوز نے رپورٹ کیا کہ ٹیٹ پر 2 خواتین نے عصمت دوری کا الزام لگایا تھا اور ایک اور نے بار بار گلا گھونٹنے کا الزام لگایا تھا، جس کی ٹیٹ نے تردید کی تھی۔ 2019 میں 4 سال کی تفتیش کے بعد کراؤن پراسیکیوشن سروس نے کسی بھی الزامات کے لیے چارج دائر کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ثبوت ہمارے قانونی امتحان پر پورا نہیں اترے اور سزا کا کوئی حقیقت پسندانہ امکان نہیں تھا، اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ ثبوت کے ساتھ صرف ایک مسئلہ تھا۔ تینوں خواتین نے تبصرہ کیا ہے کہ کیس کو غلط طریقے سے سنبھالا گیا تھا۔ پولیس نے تفتیش میں تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہے، جبکہ ٹیٹ کے مطابق پولیس کو لڑکیوں کے فون سے تعزیتی پیغامات ملے۔ 2022 موجود رومانیہ کی تحقیقات۔ 11 اپریل 2022 کو ایک شخص نے امریکی سفارت خانے کو فون کیا کہ اس کی سابقہ گرل فرینڈ، جو کہ ایک امریکی شہری ہے، کو پاپیرا، رومانیہ میں ٹیٹ برادران کے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ رومانیہ کی پولیس نے گھر اور ٹیٹس سے تعلق رکھنے والے قریبی ویب کیم اسٹوڈیو پر چھاپا مارا، جہاں انہوں نے 4 خواتین کو دریافت کیا۔ ان میں سے 2 امریکی اور دوسری رومانیہ کی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف حراست میں رکھا گیا ہے، جس سے رومانیہ کی انسداد منظم جرائم کی ایجنسی کے ذریعے انسانی اسمگلنگ اور عصمت دوری کی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ دونوں بھائیوں سے پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت انہیں مشتبہ افراد کے بجائے گواہ کے طور پر سنا گیا۔ 29 دسمبر 2022 کو پولیس نے دونوں ٹیٹ بھائیوں اور 2 خواتین کو گرفتار کیا۔ چاروں افراد پر انسانی اسمگلنگ اور ایک منظم جرائم کا گروپ بنانے کا شبہ ہے، اور ان میں سے ایک رومانیہ کے قانون کی وجہ سے نامعلوم پر عصمت دوری کا شبہ ہے۔ نے ٹیٹس پر الزام لگایا کہ انہوں نے عاشق بوائے کے طریقہ کار کے ذریعے خواتین کو بھرتی کیا، جس میں کسی کے رومانوی تعلقات کے عزم کو غلط انداز میں پیش کرنا شامل ہے، اور انہیں ایک منظم کرائم گروپ دا ٹیٹس کے حصے کے طور پر جیسی ویب سائٹس کے لیے واضح مواد بنانے پر مجبور کیا۔ 2021 کے اوائل میں بننے کا الزام ہے۔ نے 6 ممکنہ متاثرین کی نشاندہی کی۔ سوشل میڈیا کی افواہوں نے اینڈریو ٹیٹ کی گرفتاری کی وجہ گریٹا تھنبرگ کے جوابی ویڈیو میں دکھائے گئے پیزا باکسز کو قرار دیا، جس کی رومانیہ کے حکام نے تردید کی۔ ابتدائی 24 گھنٹے کی پری ٹرائل حراست کے بعد جج نے ان کی نظر بندی کو 30 دن تک بڑھا دیا۔ ٹیٹس نے توسیع کی اپیل کی، لیکن 10 جنوری کو اپیل مسترد کر دی گئی۔ رومانیہ کے قانون کے تحت اسے زیادہ سے زیادہ 180 دنوں تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ رومانیہ کے حکام نے 29 اثاثے ضبط کر لیے، جن میں 15 کاریں اور 10 سے زائد جائیدادیں، نیز گھڑیاں اور رقوم کی رقم، جو ٹیٹ برادران اور ان کی کمپنیوں کی تھیں، جن کی کل تعداد تقریباً $4 ملین تھی۔ اگر وہ مجرم قرار پاتے ہیں تو یہ اثاثے ریاست کو ضبط کر لیے جائیں گے اور کسی بھی متاثرین کو شہری اور اخلاقی نقصانات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 5 جنوری تک 2 ممکنہ متاثرین سول فریق کے طور پر کیس میں شامل ہوئے تھے اور ملزمان کے خلاف بیانات درج کرائے تھے۔ 14 جنوری کو ٹیٹس کے گھر پر موجود کاروں کو سٹوریج کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ 7 جنوری کو ٹیٹس کے وکیلوں میں سے ایک نے کہا کہ دفاعی ٹیم نے ابھی تک استغاثہ کی طرف سے جج کو پیش کیے گئے ثبوت کی کاپی حاصل نہیں کی ہے۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ ٹیٹ برادران کو ان کی سماعت کے دوران 30 دن کی توسیع کا صحیح ترجمہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے عدالت میں الزام لگانے والوں کا مقابلہ کرنے کا موقع دینے کی درخواست کی اور کہا کہ کے ذریعے شناخت کیے گئے 6 ممکنہ متاثرین میں سے کچھ نے ملزمان کے خلاف شکایت درج نہیں کرائی تھی۔ اینڈریو ٹیٹ تحویل میں واپس آنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے چیک اپ کے لیے ہسپتال گیا۔ ٹیٹ بھائیوں کے ساتھ رہنے والی 2 خواتین نے عوامی طور پر ان کا دفاع کیا ہے اور کے ذریعے شناخت کیے گئے 6 مبینہ متاثرین میں سے 2 نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ شکار ہوئے تھے۔ 20 جنوری کو رومانیہ کی ایک عدالت نے بھائیوں کی مقدمے سے پہلے کی حراست میں 27 فروری تک توسیع کر دی۔ عدالت کا استدلال تحقیقات کو محفوظ بنانے اور ٹیٹس کے ملک چھوڑنے سے بچنے کی خواہش پر مبنی تھا۔ 25 جنوری کو
رومانیہ کے منظم جرائم کے یونٹ میں پوچھ گچھ کے لیے لے جانے کے دوران اینڈریو نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ خالد ہے اور صحافیوں کو بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ 1 فروری کو اس نے اپنی نظر بندی میں توسیع کے فیصلے کے خلاف اپیل کی۔ اپیل بخارسٹ کورٹ آف اپیل نے مسترد کر دی تھی۔ اسی دن ٹینا گلینڈین، ایک وکیل جو پہلے کرس براؤن اور مائک ٹائسن کی نمائندگی کر چکی ہیں، کو قانونی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اس نے ایک عوامی بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ صورتحال بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آن لائن ہراساں کرنے کی مہم میں گواہوں اور الزام لگانے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فروری 2023 میں ٹیڈ برادران کی قانونی ٹیم نے تصدیق کی کہ دسمبر 2022 میں الزام لگانے والوں میں سے ایک کو جنگ بندی اور باز رہنے کا خط بھیجا گیا تھا، جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اور اس کے والدین پر حق آمیز بیانات پر $300 ملین کا مقدمہ کریں گے۔ استغاثہ نے ٹیٹ کی طرف سے 2 ساتھیوں کو کی گئی فون کالز کے مبینہ وائر ٹیپس حاصل کیے، انہیں ہدایت کی کہ وہ رومانیہ کے 2 دائیں بازو کے سیاست دانوں جارج سیمون اور ڈیانا ایوانوویچ کی رہائی کی حمایت کریں۔ 21 فروری کو رومانیہ کے ایک عدالتی ادارے نے ایک بار پھر ٹیٹ برادران کی نظر بندی کو 30 دن کی اضافی مدت کے لیے طول دیا۔ 14 مارچ کو ان کی ضمانت کی درخواست تیسری بار مسترد کر دی گئی، 112۔ اس کے بعد 29 مارچ کو ان کی نظر بندی کی مدت اپریل کے آخر تک بڑھا دی گئی۔ 29 مارچ کو بخارسٹ کورٹ آف اپیل نے سابقہ عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بھائیوں کی مقدمے سے پہلے کی نظر بندی کو گھر میں نظر بندی میں تبدیل کر دیا، جو ابتدائی طور پر 29 اپریل تک مقرر کیا گیا تھا اور بعد میں اگست کے آخر تک بڑھا دیا گیا۔ 13 جون کو نے انسانی اسمگلنگ کے الزامات کو انسانی اسمگلنگ مسلسل شکل میں ایڈجسٹ کیا، یہ ایک زیادہ سنگین الزام ہے۔ ایک اضافی شکار کی شناخت ہوئی، جس سے کل تعداد 7 ہو گئی۔ 20 جون کو 4 ملزمان پر عصمت دوری، انسانی اسمگلنگ اور خواتین کے جنسی استحصال کے لیے ایک منظم جرائم گروپ بنانے کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی۔ وہ تمام الزامات کی تردید کرتے رہتے ہیں اور منی لانڈرنگ اور نابالغوں کی اسمگلنگ کے سلسلے میں زیر تفتیش رہتے ہیں۔ 4 اگست کو ان کی نظر بندی کو 2 اکتوبر تک عدالتی کنٹرول سے بدل دیا گیا، جس سے 4 ملزمان کو اپنا گھر چھوڑنے کی اجازت دی گئی، لیکن کاؤنٹی کو نہیں۔